اینڈی برنہم برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب پیر کو برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ موجودہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر پیر کو شاہ چارلز کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے۔ 403 میں سے 379 ارکان نے اینڈی برنہم کی حمایت کی۔ اینڈی برنہم کا برطانیہ کو نئی راہ پر لے جانے اور عالمی سطح پر وقار دوبارہ بحال کرنے کا عزم، مہنگائی پر کنٹرول اور NHA میں مریضوں کے انتظار کا وقت کم کرنا مشن قرار دیا۔ لیبر پارٹی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا وعدہ بھی کیا۔ بولے اتحاد کی طاقت عوام کو دکھائیں گے، وعدہ کرتے ہیں ماضی کے مقابلے میں زیادہ بہتر بن کر دکھائیں گے۔ ابھی تک نئی کابینہ کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ نئی کابینہ میں تمام دھڑوں کی نمائندگی ہوگی۔ اینڈی برنہم نے لیبر پارٹی کو شاندار کامیابی دلانے پر کیئر سٹارمر کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ پاکستان چین فارماسیوٹیکل بزنس ٹو بزنس کانفرنس پاکستان اور چین کے نجی شعبے کے درمیان فارماسیوٹیکل کے شعبے میں 9 معاہدے طے پا گئے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نجی شعبے کے درمیان 44 کروڑ ڈالرز کے معاہدے خوش آئند ہیں۔ حالیہ سرمایہ کاری سی پیک 2 کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ چین نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ چینی اور پاکستانی کاروباری رہنماؤں کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کاروبار میں آسانی کے لیے اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی کاروبار میں آسانی کے لیے پالیسی اقدامات اور آسان کاروبار ایکٹ 2025 کے نفاذ میں تیزی کی ہدایت۔ اقدامات کی افادیت جانچنے کے لیے بین الاقوامی اداروں سے تھرڈ پارٹی تصدیق کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں مقامی اور بیرونی سرمایہ کاروں سے بھرپور فائدہ اٹھانا حکومت کی ترجیح ہے۔ بنو اور ملحقہ علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز 24 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق حالیہ دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار عناصر اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف وسیع آپریشنز جاری ہیں۔ بنو میں خودکش گاڑی بم دھماکے میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنہ الخوارج نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ گھناؤنے اور بزدلانہ حملوں کے تمام ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں کو سراہا۔ پاکستان پر حملے کرنے والے تمام دہشت گردوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے۔ سابق افغان آرمی چیف جنرل سمی سادات کی طالبان کی پاکستان میں دہشت گردی کی تصدیق۔ کہا طالبان پاکستان مخالف دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ افغان طالبان بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ طالبان کو بھارت سے مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ بھارتی فنڈز پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ برطانیہ نے پاکستان مخالف مظاہروں پر شرپسندوں کو وارننگ دے دی۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق برطانیہ میں پرامن احتجاج کا حق صرف قانون کے دائرے میں ہے۔ تشدد، دھمکی اور خوف پھیلانے کی اجازت نہیں۔ برطانوی حکومت پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف سرگرمیوں پر قانونی اقدامات کا جائزہ لے رہی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مظاہروں پر پولیس کارروائی کا اختیار رکھتی ہے۔ عوام کو ہراساں کرنے، خوف پھیلانے والے مظاہروں پر قانونی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ نفرت انگیزی اور دھمکی آمیز رویوں کے خلاف قانون نافذ ہوگا۔ امریکہ کی ایران پر مسلسل چھٹی رات تباہ کن بمباری، شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ رابطہ پلوں، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، کمیونیکیشن ٹاورز پر حملے۔ ایران شہر، ایئرپورٹ، بندر عباس، بندر قمیر، اہواز اور بشہر نشانہ بنے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے 3 اہم رابطہ پل تباہ کر دیے۔ صبح ہرمزگان میں امریکی جنگی طیاروں نے 2 پل تباہ کیے۔ بندر عباس میں رہائشی عمارت، کمیونیکیشن ٹاور، ریلوے اسٹیشن پر حملہ۔ بندر عباس میں بجلی کی فراہمی معطل، ٹریفک مکمل بند کر دی گئی۔ بشہر میں بحری اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں میں 11 افراد شہید اور 30 زخمی ہو گئے۔ ادھر سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی احکامات نہ ماننے پر
ایک غیر ملکی تجارتی جہاز کو تباہ کر دیا۔ خلیج عمان میں بھی امریکی فوجیوں نے ایک بحری جہاز پر دھاوا بولا، 3 تجارتی جہاز کا رخ موڑ دیا گیا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے دعویٰ کیا ہے کہ ابنۂ ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں۔ ایرانی فوج کا امریکی حملوں پر پلٹ کر وار، خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر میزائلز اور ڈرونز کی برسات۔ قطر، کویت، اردن اور بحرین میں موجود فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کویت پر میزائل اور ڈرون گرنے سے خوفناک دھماکے، کویت کی ایرانی حملوں سے اہم تنصیبات کو نقصان پہنچنے کی تصدیق۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ شام میں امریکی اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران شہر میں ایرانی فوجیوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ ابنۂ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول قائم ہے۔ ترجمان ایرانی فوج ابراہیم ذوالفقاری کے مطابق خطے کے تمام امریکی فوجی اڈے جائز ہدف ہیں۔ ابنۂ ہرمز میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ابنۂ ہرمز کبھی جنگ سے پہلے والی پوزیشن میں نہیں جائے گی۔ چین اور پاکستان مشرق وسطی میں کشیدگی کے خلاف یک زبان امریکہ اور ایران سے مذاکرات بحال کرنے کی اپیل کر دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب وانگ جی کی شنگھائی میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کا موقف ہے کہ کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی رابطوں کی بحالی ناگزیر ہے۔ فریق جنگ بندی سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی مکمل پاسداری کریں۔ طاقت کے استعمال کی بجائے مذاکرات ہی اختلافات کے حل کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں پاک چین اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ کہا کہ امریکہ ایران پر فضائی حملوں میں جنگی جرائم کا مرتکب ہوا۔ بنیادی ڈھانچے پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنانا مجرمانہ فعل ہے۔ امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ایران کو نشانہ بناتا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا بیان، کہتے ہیں ایران کے پاس اپنی طاقت بڑھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ جنگ اور مذاکرات میں فیصلہ ہمیشہ قومی مفاد پر ہونا چاہیے۔ ایران کو ہمیشہ حقیقت پسندی اور طویل مدتی قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہی بلبوتے پر کھڑا ہونا ہے۔ ایران نے مفاہمتی یادداشت کی پاسداری نہیں کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکی فوج نے تجارتی جہازوں پر فائرنگ کا جواب دیا۔ ایران اب امریکی حملوں کو روکنے کے لیے قابل نہیں رہا۔ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران میں قیادت تقسیم کا شکار ہے۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ایران کو بحری جہازوں پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے سوا ابنۂ ہرمز سب کے لیے کھلا ہے۔ ٹرمپ نے چین پر امریکی انتخابات میں مداخلت کا الزام لگا دیا۔ قوم سے خطاب میں امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ چین نے مبینہ طور پر 22 کروڑ امریکی ووٹرز کا ڈیٹا حاصل کیا۔ چین چاہتا تھا کہ میں 2020 کا الیکشن ہار جاؤں۔ ایف بی آئی اور نیشنل انٹیلیجنس کو انتخابات میں مداخلت کے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ انتخابات سے متعلق خفیہ انٹیلیجنس دستاویزات پبلک کرنے کا اعلان۔ یہ بھی کہا کہ امریکی انتخابی نظام کمزور ہے اور اسے ہیک کیا جا سکتا ہے۔ چین مسلسل امریکی الیکشن ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس، ایران، شمالی کوریا بھی انتخابی نظام کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین نے امریکی انتخابات میں مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین کو امریکی انتخابات میں مداخلت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ اپنی اندرونی سیاست کے لیے چین کو نشانہ بنانا بند کرے۔ چینی وزارت خارجہ نے واشنگٹن پر اپنے رویے پر نظر ثانی پر زور دیا۔
افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں تاریخی فتح حاصل کی. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایٹمی پروگرام پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے. نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا. قلعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنایا. کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر ہے. آئینی اور قانونی معاملات دھرنے یا احتجاج سے حل نہیں ہوتے. آئینی اور قانونی معاملات کو حل کرنا قانون ساز اسمبلی کا اختیار ہے. تحریک آزادی کشمیر تکمیل پاکستان کی تحریک ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت محفوظ چھت منصوبے کا افتتاح کر دیا. لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ سانحہ کاہنہ نے مجھے بہت بے چین کیے رکھا. پروگرام کے تحت 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے. 9 سال پر محیط قرض پروگرام میں پہلے 3 ماہ کی قسط ادا نہیں کرنا ہوگی, پھر ہر ماہ 4,700 روپے کی قسط ادا کرنا ہوگی. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 2 لاکھ خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہو گئے. دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈی سی مظفر گڑھ محمد عثمان طاہر کی ملاقات. مریم نواز نے سانجھی سبزی منصوبے کو قابل تقلید قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ نے ڈی سی مظفر گڑھ کو چیف منسٹر میرٹ بیچ اور 1 لاکھ روپے کیش انعام دیا. تمام ڈپٹی کمشنر کو سانجھی سبزی پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سولر ہوم سسٹم منصوبے کا جائزہ اجلاس. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ سولر ہوم سسٹم منصوبے کے لیے 18 ارب 20 کروڑ 60 لاکھ روپے مختص ہیں. 2,75,000 غریب خاندانوں کو مفت سولر ہوم سسٹمز دیے جا رہے ہیں. سستی اور پائیدار توانائی کی فراہمی غریب خاندانوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے. ادھر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے سے متعلق اجلاس ہوا. سندھ حکومت کا یونیورسٹی روڈ کی مکسڈ ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ. شرجیل میمن نے کہا کہ ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے عوام کے لیے انقلابی منصوبہ ہے. امریکہ ایران کشیدگی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری. امریکی خام تیل $1.86 اضافے سے $80.81 فی بیرل ہو گیا. برطانوی برنٹ آئل $1.64 بڑھ کر $85.87 فی بیرل ہو گیا. UAE کا مربن $2.14 اضافے سے $79.87 فی بیرل ہو گیا ہے. امریکہ ایران کشیدگی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری ہے. امریکی خام تیل $1.86 اضافے سے $80.81 فی بیرل ہو گیا. برطانوی برنٹ آئل $1.64 بڑھ کر $85.87 فی بیرل ہو گیا.